اگر میں اور آپ اس مہینے کو دیکھ لیں، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا اس مہینے کی خوبصورتی، وہ ہے ہجرت، جو میرا خیال ہے کہ آج اس وقت جس میں زیادہ بات کرنا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے جو مدینہ ہجرت تھی نا، وہ ایک دن میں نہیں ہوئی۔ کبھی آپ کو رمضان میں بھی لگے گا کہ تب ہجرت ہوئی تھی، کوئی کچھ اور بھی آئے گا، ایک طویل اثر تھا۔ پہلے پلاننگز بنتی گئیں، ارادے ہوتے گئے، پھر ایک ایک کر کے ستارے مکہ کے دامن سے اترتے گئے اور مدینہ کے دامن میں چمکتے گئے۔ یہ بھی نصیب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جس سے اللہ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے نا، یا جس کو اللہ نے زندگی کے مقصد سے جوڑنا ہوتا ہے نا، اللہ پھر اس کو مشکل حالات میں نہیں رہنے دیتا، کہتے حالات نہیں بدلتے، میں تجھے اس سے نکال دوں گا۔ لیکن کبھی بھی صحابہ مجبور نہیں ہوئے، مظلوم تھے مکہ میں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں نہیں کاٹے، کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جس نے اس ہر چیز کو چھوڑ دیا جو کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ تو محرم کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ ہجرت کا مہینہ بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کیوں اور کس چیز سے؟ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات میری طرف سے اپنے پاس رکھ لے، کہیں کام آئے گی زندگی میں، کسی بھی والیٹ میں چھپائے ہوئے نوٹ کی طرح، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی عبادت کرو، بن جو رب کے۔ بس بیچ میں آ گیا نفس، اس کے بعد آ گیا ابلیس، اس کے بعد آ گئے اس کے چیلے چانٹے، اور اس کے بعد آ گئی ہماری دنیا۔ تو ہجرت جو ہے نا، یہ زندگی میں اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اللہ تیرے میرے راستے کی ہر رکاوٹ کو میں عبور کرنے کو تیار ہوں، میں نے تجھ سے دور نہیں رہنا۔ دیکھیے آپ اپنے ماں باپ سے دور ہیں نا، ادھر میں بھی ادھر دور ہوں، ہم ٹکٹ مہنگا ہو کے سستا ہو، پاکستان کی فلائٹ 7-8 گھنٹے ہو یا اس سے بھی زیادہ جاتے ہیں نا، محبتوں کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق جب بنتا ہے نا، تو پھر ایک بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اب ہوتا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ صبغت اللہ کا رنگ اترنے لگتا ہے، اور فطرت پہ جو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پیدا کرتا ہے مجھ سے اترتے ہیں، ہماری زندگی فلیوٹیڈ ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جس میں اللہ کو بٹھانا تھا، جو اللہ کی محبت کا مسکن تھا، اس میں دنیا کی محبت، مال کی محبت اجل ہے ہمارے۔ وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، دلوں میں تو بچڑے بیٹھ گئے، کسی کا گولڈن کاف ہے تو کسی کا سلور کاف ہے، تو کسی کا فرنیچر ہے تو کسی کا فیم ہے تو کسی کا برانڈ ہے۔ ہوتا کیا کہ ہم بہت ساروں کے بن جاتے ہیں۔ تو پھر ہجرت کیا بنتا ہے کہ اے اللہ میں نکل رہی ہوں، سوری ٹو مچ، انف از انف، بس اس سے زیادہ میں تیرے سے دور نہیں رہ سکتی۔ آپ 5 سال نہ جائیں، 6 سال آپ خود کہیں گے چوڑیاں 2 بیچو، چلو چلتے ہیں ماں کو ملنے، کوئی پابندیاں لگائے گا، آپ کہیں گے سوری میں نہیں آپ کے ساتھ رہ سکتی، مجھے جانا ہے۔ تو جس کو اللہ سے پیار ہے وہ کیسے، پھر اس کی زندگی میں کیسے وہ چیزیں رہ سکتی ہیں جو بندے کو گناہ گار کریں؟ محرم کا پیغام کیا ہے کہ پچھلی زندگی کو چھوڑو، ایک نئی زندگی شروع کرو، ہر وہ رکاوٹ اتارو۔ جیسے آپ نے کبھی بچوں کے ساتھ ہرڈل ریس کھیلی ہوگی، ہم جب چھوٹے تھے کہہ لیجئے تو وہ میوزیکل چیئر گیم کہتے تھے، میں سوچتی ہوں وہ میوزک کا نام ہم کتنے پیار سے لے لیتے تھے، لیکن وہ کرسیاں ہٹاتے جاؤ اور بیٹھتے جاؤ، رکاوٹوں کو دور کرتے جاؤ، بھاگ جاؤ، جو سب سے پہلے آگے پہنچ گیا وہ جیت گیا۔ ہجرت بھی یہی ہے، ایک ہرڈل ریس، کیا ساری رکاوٹیں اتارو۔ آپ کو مکہ سے پیار، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ رو پڑے، غار ثور کی 3 راتوں کے بعد دوبارہ اس مقام پہ آئے جہاں مکہ دکھ رہا تھا، تو اب رو پڑے اور کہا مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اگر تجھ سے مجھے تو جدا نہ کیا جاتا۔ آپ کو گھر سے پیار، کس کو نہیں گھر سے پیار؟ اب بھی اس وقت آپ آ کے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، تو کیا آپ کو آرام سے بیٹھی ہوں گی؟ کتنے پروگرام کر کے ادھر ادھر کے نا پھر کہیں آپ آئی ہیں، تو اپنا گھر چھوڑنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ گھر چھوڑ دیا، سفر آپ 5 سٹار ہوٹلوں میں رہ لیں۔ مجھ سے پوچھیں، مجھے اللہ نے بہت موقع دیا سفر کا، لوگ پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، ہتھیلی کا چھالا بنا ہوتا ہے بندہ سفر میں، اتنی لوگ عزت خدمت کرتے ہیں، لیکن جب گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگوں نے ہوم سویٹ ہوم کیوں کہا۔ اور آپ میں سے وہ ہماری پیاری بہنیں جو بھی ریسنٹلی حج کر کے آئی ہیں، ان سے پوچھئے، کسی نے کہا حج کے بعد تو اللہ کے گھر میں بھی نہیں پھر دل لگتا، پھر دل کرتا واپس جائیں، گھر یاد آتا ہے، وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ مدینہ یاد آتا ہے۔ تو گھر گھر ہے آپ کے میرے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے کہ اپنی زندگی سے ان سب چیزوں کو نکالو۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام تھے. کہتے کہ ہجرت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. کیسے؟ کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ انگلیوں پہ لکھ لینا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت کی طرف جانا پڑتا ہے. پوچھیے آپ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا میرا دل میرے رب کی محبت سے چور ہے؟ سورۃ توبہ میں یہ بھی آیت ہے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، 9 چیزوں کے نام لیے اللہ نے جو بندے کی کمزوریاں ہیں، باپ اور بیٹے اور گھر اور تجارتیں، سب کچھ پوچھا. احب الیکم، تمہیں زیادہ پیار ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے کی محنتوں سے تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ جب تک کہ اپنا حکم اور اپنا فیصلہ لے آتا ہے. تو اللہ کی محبت کی طرف جانے کا نام ہجرت ہے. پھر دوسروں کی تابع داری دل سے نکال کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کا نام ہجرت ہے. دوسروں کا خوف چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا خوف دل میں بھرنے کا نام ہجرت ہے. دوسروں سے اپنی توقعات کو کاٹ کر اللہ سے امیدیں لگانے کا نام ہجرت ہے. اور دوسروں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھنے کا نام ہجرت ہے. دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، چاہے دین کا کام ہے یا دنیا کا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کا نام ہجرت ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دوسروں کے آگے جھکنے کی بجائے ایک رب کے آگے جھکنا ہے. اور حقیقت ہے کہ توحید ہے ہی کیا کہ دوسروں سے بھاگ کر ایک رب کے دامن میں پناہ لے لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ دوڑو بھاگو میری طرف. آج ہمارا لیکچر کا ٹاپک بھی کیا ہے کہ محرم کے فیض اور برکتیں اور ویلکم حجاج کیا ہے. اس وقت میں تھوڑا سا آپ میں سے ان سسٹرز کو بھی انوالو کروں گی کہ جو ابھی حج سے ہو کے آئی ہیں یا کبھی پہلے کیا تھا یا پھر انشاءاللہ ہم سارے اگلے سال کریں گے. یہ دعا تک کر لینا. آپ دیکھیے کہ حج کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب احرام کی حالت دی آپ کو تو کیا کچھ منع ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے جو حج کی نیت کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ 3 پابندیاں تو قرآن میں ہے نا. لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا اور اس طرح کی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھتے ہی آپ پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. آپ مچھر بھی نہیں مار سکتے، چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، اور اگر کسی نے مارا ہو نا تو یہاں کے اس کے بدلے میں وہ شاید بکرا بھی دینا پڑے تو دینے کو تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ دنوں کی اس پریکٹس کے بعد اب یہ پورا محرم کا مہینہ آپ کو دیا ہے کہ پریکٹس کو مستحکم کرو. احرام کی پابندیاں بھی ایک ٹریننگ سیشن تھی، آپ کہہ لیجئے وہ ایک شارٹ کورس تھا آپ کا. آپ محرم میں پورا مہینہ اپنے اس شعور کے ساتھ جینا ہے کہ نہ فسوق، نہ جدال، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ کچھ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک اسلام کا خوبصورت پہلو نہیں آپ کو دکھتا. اللہ کو کیا چاہیے آپ سے، میرے سے، کہ تم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنو، دوسروں کو ضرر نہ دو، دوسروں کو تکلیف نہ دو. اور یاد رکھیے کہ محرم کے ساتھ جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنی کچھ عادتوں سے بھی ہجرت چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے نا تو ایک نئے گھر میں جوڑ جاتا ہے. شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ طبیعتوں میں بہت ساری چیزیں نہیں میچ کرتی، بدل لیتے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی شادی سے پہلے آپ کیا تھی اور اب 10 سال بعد آپ کیسی ہو گئی، ہے نا؟ تو کیا ایک سسرال کے ماحول میں پنپنے کے لیے، اپنے آپ کو پنپانے کے لیے مجھے آپ کو ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی، تو اللہ کی نظروں میں جچنے کے لیے نہیں چاہیے. ہوتا کیا کہ ہماری کچھ عادات ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو وہی کہوں گی کہ نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکووں سے شکر کی طرف، اور سستی سے چستی کی طرف، اور مایوسیوں سے امید کی طرف، اور غیبت سے نصیحت کی طرف، اور گناہوں سے توبہ کی طرف، خیانتوں سے امانتوں کی طرف، اور دوسروں سے ہر وقت ناراض رہنے کی بجائے عفو درگزر کی طرف، اور بے صبری سے صبر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ ہجرت ہے.
آپ کے میرے معاملات میں ہجرت، میرے آپ کے اخلاقیات میں ہجرت. جب تک میں آپ یہ نہیں کریں گے ہجرت کی بات پوری نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا مہینہ اور ہجرت، آپ کے لیے دلچسپ بات ہے تھوڑی سی، شاید آپ کے لیے نہیں ہو. مثلاً آپ دیکھیے کہ دنیا میں مختلف کیلنڈرز ہیں نا. عیسوی کیلنڈر ہے، پھر اسی طرح اسلامی کیلنڈر ہے، رومنز ایک کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح جیوز کا ایک اپنا کیلنڈر ہوتا ہے. عیسوی کیلنڈر جس کو آپ اور میں جنوری فیبرری کی صورت میں دیکھتے ہیں، کس سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے؟ 25 دسمبر کو کیا ہوا ان کے بقول، حالانکہ قرآن سنت اس کی تصدیق نہیں کرتے لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسی طرح ایک بکرمی کیلنڈر ہے انڈیا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں میں. آپ دیکھیں کہ وہ راجہ بکرم جو تھے راجیت، ان کی نسبت سے مشہور ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں رومی کیلنڈر، اسکندر اعظم جس کو لوگ الیگزینڈر کہتے تھے، اس کی پیدائش سے شروع ہوا. یہود اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے. آپ کا میرا کیلنڈر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ہونا کس سے چاہیے بائی دا وے؟ کہ اللہ کو غلطی لگ گئی کہ محرم سفر نہیں، بس ایک ہی تو مہینہ رہ گیا تھا، ربیع الاول سے شروع ہو جاتا. تو یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس مہینے کی ایک اور خوبصورت بات کیا ہے. 17 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے ہوئے 17 سال اور دنیا سے گئے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ مختلف بادشاہوں کے ساتھ انٹرسٹ چینج ہوتی تھی باتیں، جیسے دستاویزات ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں. تو مسلمانوں کے پاس کوئی اپنی تاریخ، کوئی اپنا جیسے سٹیمپ وغیرہ نہیں تھی. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی توجہ دلانے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت علی کے مشورے سے یکم محرم کو کیوں رکھا گیا، ہجری کیلنڈر کے ساتھ جوڑا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. بات سمجھیے گا ذرا. دیکھیے اگر اسلام میں شخصیت پرستی ہوتی، فیورٹزم ہوتی، میرے پیر میرے مرشد، میرے استاد میرے فلاں، میرے ولی میرے فلاں، تو سب سے پہلے سیدھی سی بات تھی 12 کہہ لے 9 کہہ لے، 12 ربیع الاول سے نیا سال شروع ہوتا. ہر 11 کو آخری دن ہوتا، 12 ربیع الاول کو پہلا ہوتا. لیکن نبی کے یوم ولادت سے نہیں، بلکہ نبی کے مشن سے نیا سال شروع ہوا. لوگوں نے مختلف چیزیں سوچی. ایک یہ بھی آپشن تھی کہ اقرا بسم ربک الذی کی آیتیں نازل ہوئی اس دن سے شروع کرتے تھے. یہ ساری رائے آئی تھی سامنے، لیکن صحابہ نے کہا وہ جو 13 سال مکہ میں تھے یہ کوئی ہمارے سال تھے؟ مارے کھاتے چوٹے کھاتے مظلوم بنے ہوئے تھے، تو کیا ہم اپنے سال کا آغاز ان محرومیوں کی داستان سے کریں گے؟ نہیں نہیں. اصل میں اسلام کا جو کہہ لیجئے کہ غلبہ شروع ہوا تھا وہ ہجرت مدینہ سے ہوا. تو لہٰذا یکم محرم کو اس وقت میں پھر نیا سال کا آغاز رکھا تھا، اور مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کا آغاز تھا ذی الحج کے آخر میں ہوا. اس کے بعد جو پہلا چاند نکلا وہ محرم کا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ فتح الباری کی روایت ہے. یہ بات مجھے آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں آپ کو محرم کے اس مہینے نے کیا دینا ہے کہ یہ ایک مشن والی زندگی چاہتا ہے، مقصد کے ساتھ جیو. دیکھیے اگر صرف عبادتیں کرنا مقصود ہوتا مکہ میں بھی کر سکتے تھے. جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ اس کو جانتے ہیں. کمرے میں بند پڑھ کے بیٹھ کے آپ فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، تسبیح نماز پڑھیں، آپ 40 نفل پڑھیں، کوئی نہیں روکتا. 13 سال کی لڑائی جھگڑا مکہ میں کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. یہ آپ سے میرے سے تقاضا ہے. اب یہ دوسرا تقاضا بتا رہی ہوں. ہجرت پہ تو آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے ابھی تک کیا چھوڑا ہے. اب دیکھیے دن کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیند چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے. ہم سے کہاں پیار ہے تم کو، نیند پیاری ہے. ہم نے تو اس چیز کو سوچا بھی نہیں. کسی نے کہا کہ فجر کی نماز کی پلاننگ کر کے نہ سونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اپنا کل کا پورا دن جو ہے وہ بغیر پلاننگ کے گزارنا ہے. اور اٹھو فجر پہ، کیونکہ شیطان کے خلاف یہ تمہاری پہلی جیت ہوگی. تو لہٰذا محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا فطری اظہار کیا ہے کہ اللہ کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. نئی امنگیں، بھرپور امیدیں، جلد ولولے، پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کریں. دیکھیں سال سارا ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے
نئی چیز کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. جسے نئی کاپی شروع کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ میں بھی سوچتی ہوں، بلکہ میں نے کل ہی شروع کی اسی کے لیے. مجھے کافی دیر سے کسی نے یہ گفٹ میں ڈائری دی، تو میں نے سوچا اس کو کیوں نہ محرم کے نام ہی کر کے پہلی چیز اس سے یہی رکھوں کہ چلیے ان کے لیے بھی ایک ہے اور میرے لیے بھی ایک نئی چیز. نئی کاپی کا شوق ہوتا ہے، نئے کپڑے کا شوق ہوتا ہے، گرم برتن میں ایک نیا چمچہ آپ کچن میں لے آئے، آپ کو اسی کچن میں کام کرنے کا ایکسائٹمنٹ نیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آج نیا سال، نیا مہینہ آپ کو مجھے کچھ پلاننگز کرنے کا دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کرنا کیا ہے. نئے جذبے رکھو، پیچھے جو ہوا سو گیا، قد سلف گزر گیا، مٹی ڈالو. اب تو تم ایک نئی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آپ کو مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ پلانز بنانے ہیں، کچھ ارادے کرنے ہیں. میں نے آج سے، یعنی آپ سوچیں کہ آج اگر یکم محرم ہے، نیکسٹ یکم محرم تک اپنے آپ کو کچھ گول دینے ہیں. 3 چیزیں لکھ لیں، بس اسی پہ انشاءاللہ آپ کو وائنڈ اپ کراؤں گی، تاکہ بہت سارا کچھ ہے ابھی بھی، لیکن وہ ایک چھوٹے سے لیکچر میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دیں گے دوبارہ بلانے کی. لیکن سب سے پہلے محرم کے ساتھ میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اپنا محاسبہ. آج تک کی زندگی میں کہاں کھڑی ہوں؟ پھر پلاننگ کرنی ہے آئندہ کے لیے، پھر عمل شروع کرنا. وہ کہتے ہیں نا ریڈی گو ہیڈ دینا ہے خود کو، اور پھر اینڈ پہ ہم نے اپنے نتائج دیکھنے ہیں. اگر آپ جس مان اور محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں نا، بس ایک بات پہ میرے اعتبار کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ، سورۃ مومن میں اللہ نے مرد مومن کی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک وقت آئے گا یاد کرو گے، تھا ایک دیوانہ جو تمہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا. بس وہی بات دل میں رکھتے ہوئے بھی آپ کو کہوں گی، آج سے 1 سال خود کو دیں. سب سے پہلے محاسبہ. چلیے کیسے محاسبہ کیا ہے؟ اپنا حساب لینا. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. مراد یہ کہ اپنی اکاؤنٹنگ کرو، میں کہاں کھڑی ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمریں دیں، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو کعبے کے امام بنے ہوئے دیکھیں، آپ کے شوہر آپ کی دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اللہ آپ کو بہترین اولادیں دے، دنیا کا رزق بھی دے، آخرت کی جنتیں بھی دے. لیکن چند سمے کے لیے سوچئے اس وقت کہاں کھڑی ہوں. ٹوڈے، الان، ابھی، کیونکہ نیا سال ہے نا، تو ہم سوچیں میں آج کدھر کھڑی ہوں. دیکھیے آپ میں سے ہر ایک سوچتا ہے نا، مثال ہے کوئی میڈیکل کے پہلے سال میں ہوگا، کوئی اکاؤنٹس میں پہلے سال میں ہوگا، کوئی دنیا کے کسی کاروبار میں ہوگا، کسی کے بھی نئی شادی ہوئی ہوگی، کسی کا بھی نیا بچہ ہوا ہے نا. ہم سب کو پتا ہے، مرنے کا سوچیں کہیں گے ہے بچوں کا کیا ہوگا. اور اسی طرح سے تو اس وقت جسٹ فار مائی سیلف ویئر آئی ایم اسٹینڈ، میں کہاں کھڑی ہوں. آج رات اگر میری قبر میں ہو تو میری قبر کیسی ہے؟ بھول جائیں سب ذمہ داریوں کو، یاد رکھیے یہ دنیا ذمہ داری یا ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہ تو بچے اور شوہر بھی اصلی نہیں ہے. دل برا نہ ہو جائے اس لیے اس موضوع کو نہ چھیڑوں، لیکن جن چیزوں کے بیچ میں ہماری زندگی اور جن کو مرکز اور محور بنا لیا وہ مقصد نہیں تھا، وہ تو راستہ تھا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اونلی میں اور آپ اپنے اون پہ. یہاں سے قبرستان سے سارے ہی میرے خیال ہے گزرتے ہوں گے جو ادھر سے اسٹرومن کی طرف جاتے ہیں، یا اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں سامنے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارے یہاں سے قبرستان ہے نا. روز گزرتے ہوئے اپنے آپ کو کہتی ہوں ابھی تو باہر ہے، کسی دن تو اس کے اندر ہوگی. اور میں وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر کہتی ہوں ان لوگوں کو کہ تمہاری مہلت عمل ختم ہوگی، میری ابھی ہے، اور اللہ مجھے کچھ کرنے والا بنا دے. تو اپنا محاسبہ کریں. امام ابن جوزی الحمدللہ بہت ہی بڑے عالم تھے، زاد المعاد ان کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو. کیسے؟ سب سے پہلے فرائض پہ. اب میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں کیونکہ بڑا لفظ بہت بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن باریکیاں عملی طور پہ نہ دیکھیں تو مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے فرائض کا محاسبہ کرو. کیا میرے فرائض پورے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں فرائض میں پھر 2 قسمیں، عبادات اور معاملات. ٹھیک ہے نا، نمازیں پوری ہیں. چلیں آپ میں اور اپنی باتوں کو دیکھتے ہیں. میری نمازیں پوری ہیں اس قابل کہ اللہ کو دکھاؤں؟ ہے وہ نماز جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے کرائیٹیرین پہ پوری اترے؟ کیا میری نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے؟ کیا صلوا کما رأیتمونی اصلی پہ ہے؟ اسی طرح سے اپنے معاملات کو دیکھیے. لوگوں سے میں کیسے ڈیل کرتی ہوں؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے کیسی بیوی ہوں؟
کتنی بیویاں یہاں بیٹھی ہوئی میرڈ سسٹر جو آج جا کر اپنے شوہر سے پوچھ سکیں کہ مجھے بتائیے میں کیسی بیوی ہوں، آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اب وہ شوہر جسے اللہ خوش ہے اس کا جواب آپ کے لیے اہم ہے. جو خود اللہ کو نہ خوش رکھے اور اللہ کی مرضی کا نہ، وہ تو آپ کو کہے گا نہیں تجھ سے میں نہیں خوش، تو تب خوش ہوں جب تو میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دنیا میں گھومے گی. تو یہ وہ شوہر نہیں، میں آئیڈیل شوہروں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو خود بھی پتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. بچوں سے پوچھئے اپنے آپ کو ذرا، ساس بہو نند دیورانی ان رشتوں، کبھی اپنی ساس کے پاس بیٹھ کے بیٹھے امی جی سچ بتائیں میں کیسی بہو ہوں؟ یہ ہے محاسبہ کڑا، یہ پلسرات ہے. یہ رشتوں کی پلسرات بندے کو دنیا میں جینے نہیں دیتی. 30 سال کی شادیوں کے بعد ڈائیورس، یقین ہی نہیں آتا. اتنے سال بعد تو میں نے کہا برے بندے سے بھی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اب کیسے گھر ٹوٹ گیا؟ تو محاسبہ بس اس کو چھوٹا کرتی ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اگر فرائض میں کمی پاؤ، یعنی نمازوں میں کمی کوتاہی ہے، رشتہ داریوں میں، معاملات میں، جو بھی معاملات تو بہت بڑا لیول ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نمبر 1 اصلاح کر لو یا تدارک کرو. اصلاح کیا ہے؟ مطلب کنسلٹیشن کرو. نمازیں نہیں پڑھی، توبہ کرو، اب اللہ سے آگے پکی کرو. روزے چھٹے ہوئے تھے تو روزوں کو پورا کرو، اور اسی طرح سو آن. اور اگر کوالٹی میں کمی ہے تو کوالٹی کو بہتر کرو. برائی کو ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو. تو ٹارگٹ بتاتے ہیں. آج کی اپنی نماز جو بھی آپ نے پڑھی تھی یا اس سے بعد پڑھیں گے، اس کو جا کے گھر میں سوچئے گا اور کہ میں نے نہیں، ہر دن، چل دن نہیں، ہر مہینے میں ایک، ہر کوارٹر میں ایک، کوئی ایک نئی صورت یاد کرنی ہے. کیونکہ جب میں 2017 کی ان تاریخوں میں پہنچی ہوں گی نا، تو میں نے کہنا ہے کہ میں نے اس 1 سال میں اپنی نمازوں کی اصلاح کر لی. کر کے تو دیکھیے. کیوں ہم کل واللہ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں سورۃ اثر والا سرن الانسان لفی خسر پڑھتے بھی وہ صورت ہے جو سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان گھاٹے میں، اور اللہ ہمارے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی بریانی بھی بنانی ہے. ہمارا حال آج ہی ہو گیا، ٹرخاتے ہیں ہم نمازوں میں. تو بہرحال سب سے پہلے فرائض کو دیکھیے. زکوٰۃ تو نہیں چھٹی ہوئی، پچھلی زندگی کی بھی زکوٰۃ نہیں دی، دینی پڑے گی. پچھلے روزے نہیں رکھے، رکھنے پڑیں گے. شیطان یعنی اس کا برا ہو کہ نمازیں جس کو اللہ نے معافی کے ساتھ رکھ دیا، اس کے پیچھے قضا عمریوں پہ لوگوں کو ڈال دیا. اور فرض روزے چھٹے ہوتے ہیں ہمارے مرے ہوئے لوگوں کے بھی، وہ کوئی نہیں رکھتا. اپنے بھی نہیں لوگ رکھتے، کہتے ہیں اچھا پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے رکھنے چاہیے تو رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے درجے پہ محاسبہ کس چیز کو ہوگا؟ منہیات، فاربیڈن تھنگس. کوئی حرام چیز تو میری زندگی میں نہیں ہے. دیکھیں نا، 2 چیزیں نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس. پہلے ڈوز کا کر لیا تو اب ڈونٹس. تو محاسبے کا دوسرا نقطہ کیا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کوئی غلط چیزیں تو نہیں کر رہی، غیبتیں تو نہیں ہے زندگی میں، ایسی پٹر پٹر بولتی تو نہیں رہتی، کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتی، وعدہ خلافی تو نہیں ہے، زندگی کے معاملے میں سنجیدہ ہوں میں. یعنی آپ اپنی برائیاں نوٹ کریں، سیدھی سی بات ہے، ہر ایک میں ہوتی ہیں. لمبی بات تو نہیں کرتی، ٹالنے کی بات تو نہیں کرتی. اور آج بھی مجھے کسی کے معاملے میں بہت تجسس کا شوق تو نہیں، تو بس ٹارگٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں نے اپنا تزکیہ کر دینا ہے اس چیز میں. پھر اسی طرح کہتے ہیں تیسرے درجے پہ غفلت کا محاسبہ کرو. اپنی غفلتوں کو تو دیکھو، یعنی کیا میں غفلت کی زندگی بسر کر رہی ہوں؟ کس چیز کے اوپر غفلت؟ مقصد حیات سے غافل تو نہیں ہوں. یہ ہے اصل میں نئے سال کا پیغام. نبی نے ساری زندگی ایک مقصد کو دے دی. اس نے نہیں پوچھا اور کب تک، ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، کب جان چھوٹے گی، کب ختم ہوگا. اوکے ویکینڈ نہیں، ویک ڈیز نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، رات نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں. جیسے دل دھڑکتا ہے نا، ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اپنی زندگی کو دیکھیں. اور پھر مشورہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں صحبت صالحین کو اختیار کرو. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نیکی کو دل کرتا ہے، اور گناہوں کے ساتھ آپ دیکھیں، اب برا بندہ نیکوں میں بیٹھنا شروع کرے گا نا، آہستہ آہستہ اس کا بھی دل کرے گا میں بھی نیکی کروں. اور اسی طرح کی باتیں آپ دیکھیں کہ جب لوگ کرتے ہیں تو ان کو خود اندازہ ہوتا ہے. مکہ میں آپ رہتے مظلومیت میں مر جاتے، نہیں، آپ نے چینج لیا. غلط چیزوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں. آپ کے نہیں، میں نے اس کو چینج کرنا ہے. تو جب آپ اور میں یہ پلان کر لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے بعد فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ قربانیوں کا مہینہ ہے. آپ کہیں گے وہ تم نے پچھلے مہینے کر لی نا، وہ کون سی قربانی کی تھی؟
سنت ابیکم ابراہیم. یہاں پھر ایک آپ کو خوبصورت رب دینا چاہوں گی. ذی الحج میں ہم نے اسماعیل کی قربانیوں کو دیکھا، اور اگر ہم محرم کو دیکھیں تو کتنی قربانی ہے، جس میں پھر ایک قربانی نواسہ رسول کی قربانی ہے. حضرت امام حسن اور حسین اپنے خاندان کو ساتھ لے کر کس رستے میں قربان ہوئے آپ کو پتا؟ حق کے رستے کی قربانی. یہ لکھیے، ہم یاد کریں واقعہ کربلا کو، ہمیں حق پہنچتا ہے، پڑھیں سنیں، لیکن ذرا وہ مقصد تو دیکھیے. وہ انہوں نے جان کیوں کٹائی؟ انہوں نے حق کے لیے جان دے دی، تو میں نے جان دی ہے. سچ بتائیں، اپنے سے ایک سوال لکھتے ہیں، یہ بھی ایک محاسبے کا نقطہ ہے. میں نے حق کے راستے میں نے کیا قربان کیا؟ جان تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو وقت، ٹیلنٹ، صحت، میں یہ کام کر سکتی ہوں پر میں نہیں کر رہی. یہ تو پھر محرم منانے والے لوگ نہیں ہو سکتے. مجھے اللہ نے ایک ٹیلنٹ دی ہے، میں نہیں کر رہی تو میں خیانت کر رہی ہوں. تو حق کے لیے جان دینی تو دور کی بات تھی، وقت دے دیں، ٹیلنٹ دے دیں. حق منتیں کرتا ہے آج کے دور میں. اسلام ایک سوتیلے بچے کی طرح نگلیکٹڈ ہے اس وقت. ہمیں چیخیں نہیں آواز آتی، ہم سنتے نہیں. ہمارا بچے کی نوز بہتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو سنیزنگ ہو رہی، بیمار ہو رہا، ڈاکٹر پہ لے جاؤ. لیکن واللہ ہم نے جتنا اپنے گود کے بچے سے پیار کیا اتنا تو اسلام سے بھی نہیں کیا. ٹھکروں میں اس وقت امت محمدیہ، جس کا دل آتا ہے ایک نئی ٹھوکر، ایک نیا الزام لگا کے جاتا ہے، اور ہم مزے کر رہے ہیں. مائنڈ نہ کرے کوئی. لیکن حج بھی کیا ہو گیا، جانے سے پہلے دعوتیں، آنے کے بعد دعوتیں. تھرسڈے کو ہماری بخاری کی کلاس ہوتی ہے، یا منڈے سے تھرسڈے الحمدللہ، تو کتاب الحج پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی بات آئی تو ساتھی ڈسکشن میں اپنے واقعات سنا رہے تھے. میری گواہی نہیں ہے، میں نہیں کچھ کہتی، لیکن ادھر بھی وہ بھی ہوں تو میں ان کو ہی کہہ دوں آپ کے سامنے آئے کہ ایک سسٹر یہاں بیٹھی ہوئی تھی تھرڈ لائن میں اسٹوڈنٹ. انہوں نے کہا استاذہ کہ حج کر کے جو لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ ان کے بعد گھروں میں آتے ہیں ان کو ملنے، کہ بعض دفعہ فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں. کھانے وقت آج کے اس پروگرام میں بھی کئی لوگوں کی اسی طرح کا انپٹ آیا ہے کہ ان کا دل تھا کہ ہم جا کے سنیں. دیکھیں آپ 1 مہینے کے قریب اللہ کے گھر میں رہے، کتنا رو کے آئے ہوں گے آپ، مجھے پتا ہے. وہ آخری نظر، وہ کعبہ یاد آتا ہے، اور وہ مکہ یاد آتا ہے، اور وہ مدینے کی گلیاں. تو یہاں تو وہ مدینے والا قرآن پڑا ہوا ہے، یہاں تو کعبے کی طرف جانے والے قدم پڑے ہوئے. یہ قرآن ہی تو مکہ اور مدینہ میں تھا. واللہ یہ قرآن مکہ میں نہ اترتا تو وہ کبھی بھی ام القرآن نہ بنتا. مدینہ کیا تھا؟ یثرب، چھوٹی سی بستی، گاؤں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن بھرے قدم گئے تو وہ مدینہ تو نبی بن گیا. مدینہ منورہ چمکتا ہوا مدینہ بن گیا. تو جو چیز آپ وہاں ڈھونڈنے گئے تھے واللہ وہ تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. فرض 5 دفعہ کی اگر نماز پہ آپ نے اذان سنتے ہی جائے نماز نہیں بچھایا تو سوری ٹو سے دیٹ، پھر لبیک اللہم لبیک وہیں چھوڑ آئے ہیں. حاضر ہوں میں رب، میں حاضر ہوں. اپنے آپ کو ہم چیک کریں، میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کتنی ہوں، اپنی زندگی کے مقاصد کیسے ہیں، اپنی زندگی کے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کیسا بیلنس ہے، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کیسی کرتی ہوں. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس علم کے ساتھ آج میرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے کہ گل مکہ جایا نہیں مکدی جب تک دلوں نہ مکائیے. میں جب حج اور عمرے پہ گئی پہلی دفعہ بھی، اور جب بھی شعور کے ساتھ گئی، تو میں اللہ کا لاکھ شکر کر کے آئی کہ میں سیرت پڑھ کے آئی ہوں. وہاں بھی جا کے کچھ نہیں ملتا، دھکے ہی ملتے ہیں، بھوک ملتی ہے، پیاس ملتی ہے، بس. کیوں کہ علم حاصل کیے بغیر جاتے ہیں تو کیا ہے. اور وہاں سے ایک پیغام لے کر آنا تھا کہ وَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ، جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہی بچے گا. 2-4 گھنٹے سے زیادہ لوگ آپ کو مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے جس وقت ہم ان کو فائدہ دینا چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے آپ کا میرا نام جائے گا، میت بنیں گے ہم. میت کو دفنا دو، میت کو دا دو، ادھر کر دو. ہاسپٹل سے وہ سیدھا آپ کو سٹوریج روم میں لے جائیں گے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ کے فریزروں میں رکھ دیں گے، پھر وہاں سے PIA کے جہازوں میں رکھ دیں گے، پھر وہاں سے پیارے نکالیں گے، اور پھر چند گھنٹے بعد آپ کا دفن ہو جائے گا. عموماً یہی ہوتا ہے. یہ بھی مجھے کسی نے سنایا کہ جو بیچارے یہاں فوت ہوتے ہیں تو ان کو یہاں بھی نہیں رہنے دیتے، وہ کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں اتنی دیر.
جو کرنا ہے آج کرنا ہے. حضرت حسن حسین یہی پیغام دے کر گئے کہ حق کے اوپر باطل کی چوٹ پڑے گی تو حق جیتے گا. جان دی ہوئی اس کی تھی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سنتوں پہ دیکھیے، نیک لوگوں کے کاموں کو دیکھیے. اس کے علاوہ باقی سب کچھ میری آپ کی اپنی مرضی کی اختراع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا لوگوں یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا وقت ہے، سب یاد ہے آپ کو حدیث. صحابہ بولتے کوئی نہیں تھے، کہتے اللہ کے اور اس کے رسول کو پتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عرفے کا دن ہے اور جو کچھ، اور اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ خلاصہ بتا رہی ہوں بات کا، پچھلے مہینے کے لیکچرز میں وہ حدیث کوٹ کی بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری ایک عظمت ہے اور مومن کی 3 عظمتیں ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ حرمتوں کا مہینہ ہے. آپ نے میں نے لوگوں کے جان مال اور عزت سے نہیں کھیلنا. کسی کا مال کوئی لینا 10 لوگ برا کہیں گے، کوئی غبن کر دے کہیں گے دھوکہ دیا، چوری کرے کہیں گے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، برا کہیں گے. لیکن سب سے کم جس چیز کی حرمت کا ہم خیال رکھتے ہیں نا، وہ لوگوں کی عزت ہے. اپنے ناخنوں سے کم لوگوں کو نوچتے ہیں، ہماری زبان لوگوں کی غیبتیں زیادہ کرتی ہے. لیٹ ڈاؤن کرنا، اور میں معذرت کے ساتھ اپنے آپ سے بھی کہوں گی کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ دیندار لوگ کرتے ہیں. کیچڑ اچھالنا، لوگوں کو خلاف کرنا، اس کی باتیں. یہ اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس مہینے میں بہت سارے درس ہوں گے گھروں میں بھی، تو میں اس میں ایک ایک حرمت کو الگ الگ بیان کروں گی آپ لوگوں کے سامنے، جو بھی آنا چاہے. لیکن اس وقت اس بات پہ آپ کو چھوڑوں گی کہ اب مجھے آپ کو اب سے لے کر کرنا کیا ہے. اب سے لے کر 10 تک کے میں دن بول دیتی ہوں، پھر باقی آپ خود بول دیں. سب سے پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے چاند کے ساتھ ایک دعا کہتے تھے. میں نے پہلے بھی ہر مہینے کے ساتھ ہی دہروائی ہے، ابھی پھر دہرا لیجئے میرے ساتھ. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، امان، سلامتی اور سلام، اور توفیق دے ہمیں اس بات کی کہ ہم وہ کریں جس سے تو پسند کرتا ہے، اور تو ہمارا بھی رب ہے، ربنا، اور ہمارا رب اور تمہارا رب. تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اہتمام کیجئے چاند دیکھنے کا. آج ایک سنت جو ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے، کیونکہ گیجٹ جو پڑے ہوئے یہاں سے دیکھ لیں گے کب چاند دکھنا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے چاند دیکھنا ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر کی اسکرین یا اپنے سیل فون میں نہیں دیکھتے، وہ باہر کھلے افق پہ دیکھتے ہیں. تو باہر جا کر چاند دیکھنے کی کوشش کریں، دکھ جائے تو یہ دعا پڑھیں. یہ دیکھیں، یہ وہ ہمارے ساتھیوں کی رات کی کچھ گھنٹوں کی محنت ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں. میرا حال ان کی 2-3 ماہ کی بچی ہے، نیو بورن بیبی ہے، جس کو میں جانتی ہوں اور جنہوں نے ساتھ ہیلپ کیا وہ پتہ نہیں کتنی مجبوریوں میں، لیکن انہوں نے آپ کے لیے یہ پریزنٹیشن بھیجا. اس میں یہ پوری چیزیں ہم محرم کی اہمیت دیکھ چکے، یا وہاں پڑھیے گا. پھر حدیث میں نے آج بہت ساری اسی میں سے کوٹ کی ہیں. پھر اس میں عاشورے کے روزے کی بات ہے، یہود سے مماثلت کی بات ہے. پھر اسی طرح سے محرم کے جو واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. محرم کا پیغام کیا ہے یہ بھی ہم نے لے لیا. نیا سال کس جذبے اور سوچ کے ساتھ منانا ہے. پھر اسی طرح کربلا کے واقعے پہ تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد نیکسٹ پہ جائیے. محرم کی حرمت کا کیا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کے اندر سورۃ توبہ کی آیت 36 میں آتا ہے فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. تو ہم نے ظلم کی سب سے بڑی قسم شرک سے رکنا ہے. پھر ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا ہو، گناہ اور منکر بدعات منکرات ہوں، اس سے بھی بچنا ہے. اور کسی کی بے عزتی نہیں کرنی. آج بیٹھ کے نیت کریں، آج کے بعد میں نے اپنی زبان کو پھولوں کی لڑی بنانا ہے. کوئی بڑا اچھا ہے، کسی نے ایک میسج بھیجا ہوا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی کسی چیز کو توڑنے کے لیے. آپ ذرا زبان موٹی کر لیں، خود ہی لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے آپ کی باتوں سے. سارا دن جس پرزے کو مس یوز کرتے ہیں اکثر وہ زبان ہے. تو اس کی حفاظت انشاءاللہ کریں گے. اس وقت میں جھگڑے اور فساد سے بھی بچنا ہے، اپنے بھائیوں کی جان مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1739، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. تو آپ بتائیے کیا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ تو زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو دوسروں کو اذیت اور تکلیف دے، کسی کی دل آزاری نہ ہو.
صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہیں ادا کرنے جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو. کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو ختم کر دیں، یہاں سے کر کے جائیں. بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے کہیں میں نے سب کو معاف کیا. یقین کریں آپ کو لگے گا آپ کا 5 کلو وزن کم ہو گیا ہے. کندھوں پہ بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور جب کوئی اپنا پیارا دنیا سے جاتا ہے پھر روتے ہیں، ہائے بھائی کی تو شکل ہی نہیں دیکھی تھی، فلاں نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے بولے جس نے مجھے کچھ کہا، جس نے میرا کچھ لیا، میرا دیا، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں حکمت دے اور حکمت کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلیں. وقت کے مطابق جتنی چیزیں آپ سے شیئر ہو سکی، جزاک اللہ خیر. آپ سب میرے ساتھ خاموش قسم کے حصے دار تھے، کیونکہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بولنے والے کے ساتھ ملتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ سننے والے بولنے والے کا آئینہ ہوتے ہیں. آپ کے آئینے میں میں خود کو دیکھ رہی ہوں. تو جزاک اللہ خیر.